اللہ اللہ کر بندے اللہ اللہ کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو انشاءاللہ قرآن پاک کو سیکھنے کا بہت بڑا اجر ہے، یوں کہ اگر کوئی شخص بڑی عمر میں چلا جائے، اس کی عمر کا یہ سلسلہ ہو جائے گا، یعنی آخر عمر میں وہ قرآن پاک سیکھتا ہے اور اس سیکھنے کے درمیان کیا ہے، اس کو دشواری بڑی آتی ہے، بار بار حروف ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی حروف ادا نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ تھکتا نہیں ہے، روک نہیں دیتا، پھر بھی سیکھتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے 2 اجر کا حکم فرمایا گیا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اس پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آج پہلا سبق پڑھتے ہیں۔ تو پہلا سبق ہے حروف مفردات کے بارے میں۔ تو قرآن پاک میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کی تعداد ہے 29 حروف، اور اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت جو لہجہ ہے وہ اردو والا نہیں ہونا چاہیے، عربی لہجے میں انہیں پڑھنا ہے۔ یعنی اردو والا لہجہ کون سا ہے؟ الف بے تے سے، یہ اردو والا لہجہ ہے، اور عربی والا لہجہ کون سا ہے؟ با تا سا ہا۔ تو ہم نے اسے کس لہجے میں پڑھنا ہے؟ عربی لہجے میں پڑھنا ہے، یعنی با تا سا پڑھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان حروف میں سے یہ جو 29 حروف ہیں عربی زبان میں، ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کو قرآن پاک میں جب بھی ہم پڑھیں گے تو سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی، انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں، اور وہ 3 ہیں۔ زا یعنی را کے بعد آنے والی زا، اور سین، اور تیسرا حرف کیا ہے؟ صاد۔ یہ 3 حروف ہیں، ان کو ادا کرتے وقت جب ادا کرتے ہیں سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے۔ پھر 3 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف لیثاویہ کہتے ہیں، یعنی ان کو ادا کرتے وقت سیٹی نہیں آنی چاہیے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سا، اور آگے رال، را سے پہلا، دال کے بعد رال، اور پھر غو۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں، ان کو ادا کرتے وقت بالکل سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، یعنی غو کو زوا نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اس طرح رال کو زال نہیں کہنا۔ تو اس کے علاوہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا یعنی پر پڑے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، جن کا مجموعہ خص دغتن کز ہے: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو یہ جہاں بھی آئیں گے انہیں موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ انہیں کہا جاتا ہے۔ اور 4 حروف جو ہیں وہ ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے، حروف شفویہ بھی انہیں کہتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ تو یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اعوذو نہیں کہنا، اعوذو کہیں گے تو پھر تو یہ صفیر سیٹی آ گئی نا، تو جبکہ یہ رال ہے تو رال حروف لیثاویہ میں سے ہے، اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں، اعوذ نہیں ہوگا، اعوذ۔ اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ حا ہلکی والا ہے،
ہا حلق سے ادا ہونے والا، ہا یہ جو جیم کے بعد آتا ہے، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الف با با تا تا ثا، ثا سا نہیں کہنا، اس میں سا کہیں گے نا پھر سیٹی ہو جائے گی، جبکہ یہ سیٹی والے حروف میں سے نہیں ہے، یہ ان حروف میں سے ہے جن کو ادا کرتے وقت سیٹی نہیں آنی چاہیے، حروف لثویہ میں سے ہے۔ ثا ثا یہ زبان کی جو نوک ہے نا، اس کو اوپر والے جو دانت ہیں ان کو اندرونی کنارہ جو ہے ان سے لگائیں گے نا زبان کی نوک کو، تو انشاءاللہ یہ ثا جو ہے یہ صحیح ادا ہو جائے گا۔ ثا ثا جیم جیم حا حا حلق سے، حا حا حلق کے درمیانی حصے سے، خا خا دال دال ذال، ذال زال نہیں کہیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ذال، ذال را را زا، زا یہ ہے سیٹی والا، زا، زا سین، سین شین، شین صاد، صاد صاد، صاد سواد بھی نہیں کہیں گے، صاد، صاد ضاد، ضاد اس کو بھی ضاد نہیں کہیں گے، ضاد، ضاد طا، طا ظا، را زوا نہیں، ظا، را عین، عین ہا اور عین ان دونوں کا مخرج ایک ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، عین، عین غین، غین فا، فا قاف، قاف کاف، کاف پہلا جس قوف کے اوپر دو نقطے ہیں اس کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے یہ، قاف، قاف اور اس کے بعد والا جو کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے، کاف، کاف لام، لام میم، میم نون، نون واو، واو ہا، ہا یہ کیا ہے؟ ہا، ہا پہلے والا جو ہا ہے اس میں اور اس میں فرق کرنا ہے، وہ ہے ہا، تھوڑا سا سانس نکالیں گے اس کے بعد حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، ہا، اور یہ والا کیا ہے؟ ہا، حمزہ، حمزہ یا، یا تو یوں ان کو ادا کریں گے۔ جو ہم نے تعوذ پڑھا، تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا نام کیا ہے؟ تعوذ، تعوذ اور تسمیہ تسمیہ یہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن
تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، یہ بھی یاد کرنا ہے تعوذ کسے کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کسے کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ پھر حروف کی ادائیگی، اس میں بالخصوص حروف صفیریہ میں یہ یاد رکھنا کہ سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی، زا، سین، صاد۔ پھر حروف لثویہ، یہ بھی تین ہیں، ان میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، ثا، غ اور ذال۔ اور پھر 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہر حالت میں یعنی موٹا پڑھنا ہے، جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔